تقوی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حب بھی ہونا. اگر تمہارے دل میں کوئی بات لگنی ہے نا تو وہ رب نے ڈالنی ہے. میری زبان سے کوئی بات نکلے گی, وہ رب جانتا ہے تمہارے دل کو کون سی بات لگنی ہے. اور اگر تمہیں کوئی بات نہیں لگنی, میں 6 گھنٹے تمہارے ساتھ باتیں کر لوں, نہیں لگے گی. چھوٹے بچے کو جب نماز پڑھانا سکھاتے ہیں, سنتے بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, فرض بھی پڑھو. یار پلیز خدا کے واسطے اس کو صرف فرض ہی پڑھنے دو. اینڈ یو نیڈ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ ٹو یور اسٹینڈس, ٹو لسننگ ٹو دی ادر پرسن. یار لوگ زنا کیوں کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے آپ ہماری شادی نہیں کروا رہے, ٹھیک ہے فائن, ہم لیو ان ریلیشن شپ کر لیتے ہیں. زنا عام ہے. آپ نے عام اس لیے کیا ہے کیونکہ جب بچوں نے نکاح کرنے کی بات کی تو آپ نے کہا ہو نہیں سکتا. آدمی یوزلی کیا کہتے ہیں, ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں. عورتیں کیا کہتی ہیں, سارے مرد ایسے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوور جنرلائزیشن. مان لیا نا سارے مرد ایسے ہیں, مان لیا ساری عورتیں ایسے ہیں, تو تم اسے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کدھر دے رہے ہو. کیوں مر رہے ہو کہ ہمارا سوشل میڈیا شیڈو بین ہو جائے گا, ہمارا سوشل میڈیا یہ ہو جائے گا, ہم جو 4 پیسے کما رہے ہیں وہ رزق اللہ نے دینا ہے, رزق اللہ نے دینا ہے, اللہ دے گا. جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو ایک انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے, سرٹیفائڈ لائف کوچ ہیں, آتھر ہیں, ٹیچر ہیں, اور آج جو ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں. ارم جزاک اللہ خیر. بنت صفیہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو. مجھے بتائیے گا کیا ضرورت پڑی آپ کو یہ سب کچھ؟ میں نے آپ کی بک دیکھی, بک کا نام پلیز ذرا بتائیے گا پلیز. No one taught me this. A transformational guide for parents to lead a blissful life. بہت ڈیٹیل وائز ہے, بہت امیزنگ بک ہے آپ کی. جزاک اللہ خیر. I'm a parent myself. اس سے پہلے میں سرٹیفائڈ ٹیچر تھی, ابھی ریسنٹلی میں سرٹیفائڈ لائف کوچ بنی. اور بہت سارے لوگ, جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو عدنان مجھے یہ تھا کہ نا, بیکاز آئی واز اے یوتھ مینٹر ایٹ مائی لوکل مسجد. ڈیلاویئر سے میرا تعلق ہے. ڈیلاویئر USA میں آئی ریزائڈ دیئر, مائی ہوم, مائی فیملی, مائی کڈز آر دیئر. اور وہاں کی لوکل مسجد میں جہاں پہ میرے بچے بھی اسکول جا رہے تھے انیشلی, آئی واز مینٹرنگ یوتھ ایجز 13 to 18. اور میں چونکہ ایک مسلم کنٹری کے کلچر سے گئی ہوئی تھی, UAE, ابو ظہبی, ایمریٹس, اور پھر بعد میں پاکستان, تو مجھے نا کلچر شاک لگا تھا. I was like, oh my God, یہ بچے کتنے بدتمیز ہیں, اور یہ کیسے منہ پھٹ ہیں, اور یہ کیسے بات کرتے ہیں. بیکاز سمپل ہنسی آئے گی آپ کو, ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں, بڑوں سے بات کرو. انگلش میں کیا ہے, how are you, what are you doing, why are you doing this, and I'm like یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. So even the language translation in my head felt as if it's not respectful. So when I became a youth mentor in the masjid, تو مجھے یہ تھا کہ you know what, I'm going to teach kids کہ تمیز سے کیسے بات کرتے ہیں. And once I started listening to them, اور اللہ کا شکر ہے میں نے بولا کم, سنا زیادہ ان کو. یہ one of the skills I talk about this in the book. مجھے پتہ چلا کہ بچے غلط نہیں ہیں, اور بچے واقعی میں ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو سنے, کوئی ان کو سمجھے. میں اپنی طرف سے ان کو دین سکھانے کے لیے, دین اور دنیا کا جو ایک برج ہے وہ قائم کرنے کے لیے گئی تھی. ان کی امریکن آئیڈینٹی میں ان کو ایک مسلم امریکن, پراؤڈ مسلم امریکن بنانے کے لیے میں نے یہ رول اپنایا تھا. What happened was my whole perspective changed. I was like ان کو تو کوئی سن ہی نہیں رہا, ان کے اپنے پیرنٹس کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں, دین کی ہمیں خود سمجھ نہیں, کیونکہ میں خود ایک کلچرل مسلم تھی. I wasn't like a practicing Muslim of Quran and Sunnah. And I saw this heavy divide. اور ان کے کویشچنس کیا تھے, ان کے کویشچنس یہ تھے, اگر دین میں جھوٹ بولنا منع تو آپ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہو, اگر دین میں یہ کرنا منع تو پھر آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو, اگر دین میں وہ, اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی پردے کا تھا اور اتنا ہی تھا تو پھر ہمیں امریکہ میں پیدا کیوں کیا, ہمیں پبلک اسکول میں بھیجتے ہو تو پھر ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہو, امریکن پاسپورٹ پہ اتنا خوش کیوں ہوتے ہو اگر آپ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو امریکن کہلوائیں. یو نو دیز ریئلی اسٹرائکنگ کویشچنس. اینڈ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا دین غلط ہے کہ ہم غلط ہیں؟ کہتے ہیں دین غلط نہیں ہے, آپ لوگوں کا طریقہ غلط ہے. They were like vicious. دین غلط نہیں ہے, آپ لوگوں کا طریقہ غلط ہے. Yes, and this is coming from non-practicing Muslim Americans. Non-practicing Muslim, ہاں, وہ والے مسلمان بھی نہیں, ٹپیکل مسلمان جو یوزلی ہم ہوتے ہیں یہاں پہ. And ان کا نان پریکٹسنگ کا مطلب کیا ہے کہ انہیں عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا, لیکن وہ انگلش ٹرانسلیشنس پڑھ رہے تھے وہ بچے. ٹھیک ہے, انہیں نماز دیر سے سیکھنی پڑھنی آئی, ان کو مسجد میں نماز سکھائی جا رہی تھی ان کو, لیکن وہ کہتے تھے ہمیں ٹرانسلیشن کے ساتھ نماز سکھاؤ, ہمیں پتہ چلے ہم بول کیا رہے ہیں. ہم نے اپنی اماں سے پوچھا, ابا سے پوچھا, ان کو نہیں پتہ کہ اس سورہ میں اس آیت کا کیا مطلب ہے. اینڈ آئی جسٹ, ایک شوق تھا, ایک شکر تھا, اور ایک فکر شروع ہو گئی, کیونکہ میرے اپنے 3 بچے ہیں, دے آر بورن امریکن مسلمس. اینڈ میں نے کہا دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور وہاں سے میری جرنی شروع ہوئی, اور پھر میں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا, میں نے سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا, میں نے ڈفرینٹ ایج گروپس میں ان کی برین ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے یہ پڑھا, اور پھر اس کے بعد میں نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. اینڈ دین آئی واز ایبل ٹو جوائن دا ڈاٹس, بیکاز ہمارا چائلڈہڈ, ہماری تربیت,
100% ہمارے بچوں پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. دیکھو جو سیکھا ہے وہی کرو گے نا, جو نہیں سیکھا وہ کیسے کر سکتے ہو؟ ادھر سے سن لو ادھر سے سن لو, ایک دو دفعہ اپلائی کرو گے, بور ہو جاؤ گے, کہو گے اوکے فائن, یو نو وٹ, دس از ناٹ ورکنگ فار می. لیکن وین یو ریئلی adapt something, when you learn something, when it settles in your mind, when you want to practice it, whole different یعنی کہ ایک سین چینج ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ بک لکھی تاکہ لوگوں کو ہیلپ مل سکے. کیسے ہوتا ہے جیسے آپ نے, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, اس میں تھا کہ آپ کی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں پیرنٹس کی, وہ بہت انفلوئنس کرتی ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, ایک لمٹ تک تو آپ انفلوئنس کر لیں گے, پھر جب وہ میچور ہو جاتے ہیں, یونیورسٹی کالج جانے لگ جاتے ہیں, یا ان کا سینس آف ہیومر کام کرنے لگ جاتا ہے, تو وہ کسی اور کو اپنا انسپریشن بنا لیتے ہیں. وہ شاید دوست ہوگا, وہ شاید اگین ٹیچر ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ رو کریٹ کر دیں, خود ہم کریٹ کر لیں. کہاں سے کریٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم انفلوئنس کر رہے ہیں, شاید پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا ہم صحیح سے انفلوئنس کر پا رہے ہیں ان کو؟ Nobody is perfect. Nobody is perfect. Was I a perfect parent? نہیں. Am I a perfect? میں نے یہ کتاب لکھ لی, میں نے کوئی 1000 سے زیادہ عورتوں کو ون آن ون کوچنگ دے دی ہے, میں نے بندوں کے ساتھ ان کے کوچنگ سیشنز کرتی ہوں, میں کپلس کی کوچنگ سیشنز کرتی ہوں. آسک می, کیا میرے شوہر سے لڑائی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کیا میرے بچوں سے آرگیومنٹ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ڈو آئی فیل اینکشیس اینڈ ڈو آئی فیل ڈپریسڈ؟ یس آئی ڈو. ڈو آئی ہیو ٹو کام مائی سیلف ڈاؤن؟ یس آئی ڈو. عقل کل جس کو کہتے ہیں نا, وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور ہم اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے ٹریگرز کے ہیں. سیکھنے کا جو ایک عمل ہے عدنان, وہ مسلسل ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں, کیونکہ یعنی اس طرح سے تو ڈاکٹر کو بولو ڈاکٹر تمہیں کینسر کیوں ہو گیا, تم تو ڈاکٹر تھے. مطلب آپ سمجھتے ہیں سیکھنا پہلے ضروری ہے, سیکھتے رہنا ضروری ہے, پھر انفلوئنس کریں گے. پھر آپ دیکھو, میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں تھا تو بھی کچھ تھا. ہم ساری ایمٹی سلیٹس تو نہیں ہوتے نا. تو میں اگر آئی بیکیم اے مدر فرسٹ ایٹ دی ایج آف 24, ٹھیک ہے. اب 24 کی ایج میں جب میں پہلی دفعہ ماں بنی, جتنا مجھے نالج تھا میں نے وہ اپنے بچے پہ لگایا. 28 کی ایج میں آئی ہیڈ مائی تھرڈ چائلڈ, رائٹ. اب میں اس میں 29, یا اتنی جلدی کیسے, اوکے 29 کی ایج میں آئی ہیڈ مائی تھرڈ چائلڈ. بائی دیٹ ٹائم آئی واز آن اے ویری ڈفرنٹ پاتھ, آئی واز اے ویری ڈفرنٹ پرسن. آج آئی ایم 41 years old, I have 3 teen children, alhamdulillah, Allahumma barik, may Allah bless them. But the thing is, I'm a very different person from them. How did I influence them? غلط influence بھی کیا, صحیح influence بھی کیا, but it's a learning process. میں جو آپ نے کہا نا کہ بچے جو ہیں وہ باہر جا کے, میں نے یہ کوشچن پوچھا, میں نے کہا یہ کیا سوچ ہے کہ بچہ صرف مجھ سے انفلوئنس رہے گا, میں ہی اپنے بچے کا ہیرو بنا رہوں گا. چلیں آپ نے اچھے سے انفلوئنس کر بھی دیا, ہاں اس نے باہر بھی تو جانا ہے. یار ہم نہیں تھے پرسنالٹیز. کتنی دیر آپ انفلوئنس کر پا رہی ہیں ویسے اپنے بچے کو؟ ہم لوگ کتنی دیر انفلوئنس کریں گے؟ 2 گھنٹے, 5 گھنٹے, 8 گھنٹے, انہوں نے تو باہر جانا ہی ہے نا. 0 to 10 a parent is a hero for the child. ٹھیک ہے. بچہ کہتا ہے میرے ڈیڈی سپر مین, میری ماں سپر گرل, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ان کو آتا ہے. آفٹر 10 once the puberty sets in, they are like okay, hello. اب ہم اپنے آپ کو they're exploring themselves, ان کا سیلف اسٹیم, ان کی سوچ. اب مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ جو امیتابھ بچن اور شری دیوی ہے, یہ جو بچپن میں ہوتے تھے ان کی شکلیں ڈفرنٹ تھی, بڑے ہو گئے تو پھر ان کی شکلیں ہوتی, تو میں اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سوچتی تھی میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں کیسی لگوں گی, لائک میں بڑی ہو جاؤں گی تو میرا کیریئر کیا ہوگا, میں بڑی ہو جاؤں گی تو میری شادی کس سے ہوگی. What is that? That is basically self exploration. And that is after 10, majority of the time. نہیں خیر 10 سے بھی پہلے ہو جاتا ہے, لیکن that's basically any human being's graph of growth, of learning, of knowing themselves, of wanting something, dreams, aspirations. تو اتنا برا کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسٹینس کر لیتا ہے, because again science proves this. اچھا نیچرلی بھی ہوگا, Of course ہوگا. It is unnatural. This whole concept کہ بچہ اپنے پیرنٹس سے ڈیٹیچ نہیں ہوگا is a very unnatural concept. It's not natural. اچھا اس سے نارمل آپ کو لینا چاہیے, سو نارمل لیں. جیسے پاکستان میں تو بہت برا سمجھ جاتا ہے, بچہ ڈیٹیچ ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, بڑا ہو گیا ہے. ڈیٹیچ کی بھی تو ویریشنز ہیں نا, مطلب خدا نہ خواستہ سلام کرنے کا جواز نہیں ہے, وہ سلام نہیں کرنا چاہ رہا, تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے. وہ لائن پتہ ہونی چاہیے کب ڈیٹیچ کس لیول پہ ہو رہا ہے. وہ ڈیٹیچ کی اپنی پرسنالٹی ایکسپلور کر رہا ہے. ڈیٹیچ کے وہ جھجکے نا کہ مطلب اگر میں اپنی اماں سے جا کے یہ کہہ دوں کہ ماں مجھے یہ کرنا ہے زندگی میں, اینڈ آئی ایم لائک تم نے سوچا بھی کیسے, لائک وائی ڈو یو نیڈ ٹو فریک آؤٹ. اس سے کر تو نہیں لینا, اس کی عمر تو دیکھو. Why can't a child have imagination and ideas? Now again, being a parent who learns and studies Quran, who teaches Quran to the students and youth, yes, I have a boundary around that. I'm not going to say jao theek hai, jao disco pub mein ja ke tum wo ban jao, DJ ban jao. That is my boundary. That is something that I'm not going to push them towards. But can I stop them? اگر کسی کے دل میں, ادنان ایک بات ہے, بڑے بچے کسی کے دل میں کسی چیز کا حب بیٹھ جائے, محبت بیٹھ جائے,
ٹھیک ہے, چاہے وہ وسواس سے ہو, چاہے وہ جینوئن ہو, ایک چیز دل کو لگ گئی ہے, ایک بندہ دل کو لگ گیا ہے, ایک بات دل کو لگ گئی ہے, یار اس کو دل سے کیسے نکالو گے, مجھے یہ سمجھا دو. Only time and experience is going to teach. As a parent, I can have conversations, I can give facts, I can listen, I can support, or I can say, you know what, this is something I cannot support, but okay. حرام حلال کی ڈسٹنکشن ہونی چاہیے. لائک ہمارے یہاں اس وقت LGBTQ از لائک یعنی کریزی ایون دا گیز دے سے دس LGBTQ اسٹف از کریزی. اب تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ رسپیکٹ ہم آپ اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں, اپنے جہاں پہ بھی جو کرتے ہو فائن, بٹ یو کین ناٹ میک چلڈرن say that this is it, this is how it should be. So there's this whole debate about a Muslim child comes اور یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کوچ کیا ہے ایسے ٹینس کو بھی, ایسی مدرس کو بھی, ایسے فادرس کو بھی جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک لڑکا یا لڑکی صبح اٹھ کے اسکول گئے ہیں اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا, وہ کچھ سالوں کی وہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ گھر آ کے کہتے ہیں you know what mom, I'm asexual, mom you know what I am, وہ پتہ نہیں, there are so many terms now, astaghfirullah, there are so many terms کے terms ہی نہیں اب یاد رہتے. Mama, I think I'm a boy and I like boys. And those conversations are very difficult. But that conversation did not happen just then. Mental health, گھر کا ماحول, اسکول کا ماحول, ٹیچرس کون سے انفلوئنس کر رہے تھے, دوست کون سے انفلوئنس کر رہے تھے, سرکل کون سا تھا, آپ دیکھ رہے تھے, دھیان دے رہے تھے, آپ سن رہے تھے اپنے بچے کو غور سے کہ نہیں سن رہے تھے, then it leads to that one point. And when اب اگر وہ ایک پوائنٹ آ گیا اور پیرنٹ مجھے کال کرا, مجھے کہہ رہا ہے کوچ مجھے نہیں پتا کیا کرنا, مجھے نہیں پتا کیا کرنا. سو اگین ان دس بک I teach کہ کیا کرنا ہے, how to address a problem that is an unsolvable problem seemingly. جیسے ہوتا ہے نا, وقت گزر جاتا ہے, ایموشنز بھی گزر جاتے ہیں, لیکن وہ جو ایک اثر چھوڑ جاتے ہیں, ہمیں اس اثر سے ڈر لگتا ہے. اینڈ مائی کوچنگ از آل اباؤٹ کہ اس اثر کو لے کے آگے زندگی میں بڑھنا کیسے ہے. اٹس ناٹ آلویز گوئنگ ٹو بی روزی, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف. اچھا, پاکستان کو نا فار ایگزامپل کسی کو ڈپریشن ہو, انزائٹی ہو, اگر وہ کاؤنسلنگ کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سمجھتے ہیں بس اس کا یہ شاید پاگل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کرنے جا رہی ہیں یہ پیرنٹنگ کوچنگ وغیرہ, تو اس میں یوزلی لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے یار, ہمارے دور میں تو سب کچھ تھا ہی نہیں, ہمارے بچے تو دیکھے اتنے فرسٹ کلاس نکلا ہے, اچھا کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اسلام دیکھ رہے ہیں, ایسا بھی ہے نا, وہ تو اچھے بچے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا پڑ گئی بھائی, سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک ہے, اب ہمیں کتابوں کے تھرو بتانا ہوگا بچوں کو, اور ہم ماں باپ اتنے کیا ہم اپنے بچوں کو بتا ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اس کو بہت نان سیریس لیا جاتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن انزائٹی ہے تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کرنے جانا ہے, تو حالانکہ نارمل ہونا چاہیے. کیسے کریں گے آپ اس کو؟ I think you're a later millennial, so probably your generation understands this. I'm an older millennial, 1982 کا, ٹھیک ہے. تو the Gen Xers, the millennials and Gen Zers, ٹھیک ہے. Now they are understanding due to social media, due to this is age of information, this is not age of knowledge. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ admit کر لیتے ہیں. Number 2, everybody has information on this. It is our choice. اینڈ یہ جو انجنس بنے ہوئے ہیں یہ ہماری ایج کو, ہمارے ایریا کو, ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں وہی بھیجتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر جس میں ہم ان کو لگتا ہے کہ ہمیں الگورتھمز ورک کرتے ہیں نا, رائٹ. سو what happens is in today's age and time you cannot give that argument. Why? Because بچہ منہ پہ یہ کر کے یہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے, یہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے, یہ دیکھیں. اب وہ فیکٹ ہے کہ وہ فیکٹ نہیں ہے, لیکن وہ چھپا ہوا ہے نا, وہ آ رہا ہے نا. If I am not well educated about the fact and the propaganda, how am I going to sit like a normal human, not highly dysregulated human being, and آرام سے بیٹھ کے میں کہوں گی اچھا پوری بات کرو, اور پھر اس کی بات سننے کے بعد I will be able to respond. یہ نہیں چلے گا اب, this will not work. shut up, چپ ہو جاؤ, میں نے کہہ دیا حرام ہے یہ, حلال ہے یہ, بلا 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 بلا, ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی ایسے ہوتا ہے, میں مانتی ہوں. مجھ سے کوئی بچہ خدا نہ خواستہ آرگیو آ کے کرے میں نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی, میں 4 نمازیں پڑھوں گا, میں اس کو کیا کہوں گی کہ بس ہاں لیکن 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ پڑھنی ضروری ہیں. لیکن اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا, کم ٹو اٹ, سلولی گریجولی کم ٹو اٹ. یو نو وین بچے کو, جب چھوٹے بچے کو جب نماز پڑھانا سکھاتے ہیں, سنتے بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, فرض بھی پڑھو, یار پلیز خدا کے واسطے اس کو صرف فرض ہی پڑھنے دو. وہ فرض سے بھی جائے گا, وہ فرض سے بھی جائے گا.
لیکن ہمیں تو پڑھایا گیا تھا یار. اوکے, اب کون تم سے معافی مانگے کہ سوری تمہیں پڑھایا گیا تھا, یا تم نہیں پڑھنا چاہتے تھے تمہیں مار مار کے پڑھایا گیا تھا. غلطی ہے. ناٹ, دیکھو ہر جنریشن کو جو پتہ ہے نا وہی دے گی. میری پیرنٹنگ جنریشن کو, جو ہم لیٹر اولڈر ملینیلز ہیں یا جن ایکسرز ہیں, ہمارے پاس نا یہ ایکسکیوز نہیں ہے رہا. میں اس ایکسکیوز کے اگینسٹ بول رہی ہوں. آئی ڈو ناٹ ہیو دس ایکسکیوز. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا تو یہی ہوتا ہے. بیکاز آور چلڈرن they have a rebuttal. We did not have a rebuttal. We would shut up and we would keep quiet. ہمارے بچوں کے پاس یہ opportunity, یہ privilege ہے کہ they would put this in our face, shove it in our face and say Google. Yeah. ارم, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے بوڑھوں نے کہا ہے, تو کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ ہم کیسے رسپیکٹ میں لیں, کیسے لیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہمیشہ چپ کر جاتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں نے کہا. تو بڑے بوڑھے ہمیشہ ٹھیک تھے یا مطلب غلط بھی ہو سکتے ہیں؟ بڑے بوڑھے جو ہیں, کیونکہ وہ تو فلپ کارٹر تو وہ لوگ بھی نہیں تھے نا, تو کبھی تو غلطی ان سے بھی ہوئی ہوگی جو کہا ہوگا. آف کورس غلطیاں ہوئی ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں ہوئی؟ جب میں یہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں کوئی اتنی پرفیکٹ پیرنٹ نہیں ہوں, مجھے عقل کل نہیں ہے. تو ہمارے سامنے پیرنٹس سے کہتے ہیں بڑے بوڑھوں نے کہا ہے کرنا ہے, بس ہم چپ کر جاتے ہیں. آپ کے بڑے بوڑھوں نے کہا ہے تو آپ کے بڑے تو پوچھ لینا چاہیے آپ کیا کہہ رہی ہیں. کیا کریں اس کا بڑے بوڑھوں کا, ہم تو چپ ہو جاتے بھائی. مطلب ٹھیک ہے, ہمارے مطلب یہ کانسیپٹ ہے کہ بس. اوکے, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس. آئی سے کہ لسن, تقویٰ جو ہے نا وہ ظلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب کیا مطلب تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تقویٰ مائنڈ سیٹ کیا, چلو ٹھیک ہے, یہ اچھا سوال ہے. تقویٰ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حب بھی ہونا, کہ اللہ کے آگے میں نے حاضر ناظر ہو کے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے یا رب. تو جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ رب العالمین, اللہ اکبر, اللہ جو ہے وہ عظیم ہے, کریم ہے, خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, جب ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں, رائٹ, اور ہمیں پتہ ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ رب العلیم ہے اور اس کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہے. when we then get the power of becoming the رب of our children, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ پہلے رب اور بعد میں والدین. پہلے رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں والدین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. the hierarchy is pretty neat, pretty simple, pretty accurate. Okay, the human کمزوری یہ ہے کہ we become the رب of our children. Do you understand that? میں نے کہا ہے, میں نے پیدا کیا ہے, میں نے کھلایا ہے, میں نے پلایا ہے, میں نے سفر کیا ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے, میں ہوں جس کی وجہ سے تم آج پٹر پٹر بول رہے ہو, میں ہوں جس نے تمہیں یہ فون دیا, میں ہوں جس نے تمہیں یہ کمرہ دیا. میں it is ego. آپ کو کس بچے نے نہیں کہا, اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے. What is this میں؟ And taqwa cuts the میں, دی انا, دی ایگو. میں ہوں, میں کون ہوں؟ میں مٹی خاک ہوں. ہاں کیا میں ایز اے پیرنٹ ڈیزرو کرتی ہوں اپنے بچوں کی رسپیکٹ؟ 100%. کیا میں ایز اے پیرنٹ ڈیزرو کرتی ہوں اپنے بچوں کا لو؟ 100%. کیا میں ایز اے پیرنٹ ڈیزرو کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ دین پر ہوں اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ 100%. پر یہ جو 3 چیزیں میں نے بولی ہیں, یہ آئے گا کیسے؟ جب میری میں ختم ہو جائے گی, جب میرا تقویٰ, میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب کانشیسنس بڑھ جائے گا, میرا کیریکٹر بولے گا میرے لیے, میری زبان خالی خولی الفاظ نہیں بکے گی. انڈرسٹینڈ؟ then you change. Then somebody wants to be like you. Then somebody says, you know what? And this is, یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوں, سیرہ سے ایگزامپل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ الصادق الامین. Everybody knew. Everybody had a problem with the tawheed that he brought, but did they have a problem with his character? No. Our children can disagree with the fundamentals. Fair enough. They can. But should they say that our parents were oppressors? I want the parents to not become oppressors, to not be seen as oppressors. ظالم. سنا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, ایمپیتھی کریٹ نہیں کی, کمپیشن کریٹ نہیں کیا, کیونکہ میں سے ہی نہیں نہ نکلے. اور میں نے اس بک میں لکھا ہے, یور چائلڈہڈ ٹراما, یور کوگنیٹو ڈسٹورشن شیپس ہاؤ یو پیرنٹ یور چائلڈ. اٹس آل فیئر بیسڈ. اینڈ اگین آج کے پیرنٹ کا ڈیلیما یہ بھی ہے کہ ہمیں کانفیڈنس بھی نہیں ہے, ہم ڈر جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. اچھا, بچوں سے, ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں بیکاز اگین وی آر کمنگ فرام
یا زور سے بات کرو یا بالکل ہی کارپیٹ ہو جاؤ. اینڈ چلڈرن ڈونٹ نیڈ دیٹ. گیبر مارٹے اینڈ ادر نیو فیلڈ, ان کا پہلا نام مجھے بھول گیا, ان کی اور باقی سارے جو پیرنٹنگ سائیکالوجسٹ جو اس فیلڈ میں سالوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور بکس لکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں child will always need a parent. They want to look up to someone. They want to naturally be loved and appreciated by their parent. آپ نے کبھی دیکھا ابیوز کیسز میں مائیں مار رہی ہیں بچوں کو, باپ مار رہے ہیں بچوں کو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا, وہ ان کو بس یہی یاد رہتا ہے میری ماں نے مجھ سے بہت پیار کیا تھا, میرے باپ نے مجھ سے بہت پیار کیا تھا. واٹ از دیٹ سائیکالوجی؟ کوئی کہے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ابیوز سے, کوئی کہے گا یہ کوگنیٹو ڈسوننس ہے, کوئی کہے گا انہوں نے اپنے آپ کو نم کر دیا, انہوں نے بھلا دیا. وہ جو غصہ غم ہے وہ کسی اور طرف نکلے گا, چاہے شادی میں نکلیں, چاہے بچوں پہ نکلے, چاہے اگر آپ کہیں کے باس ہیں تو آپ کے اخلاقیات میں کہیں نہ کہیں نکلے گا ضرور. وہ اپریشن جو آپ پہ ہوا وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا. لیکن when you see at towards parents, how many people say no you are a بکواس parent, I'm not going to be with you, تم ڈیتھ بیڈ پہ ہو مر جاؤ, I don't care. How many say that? Very few, very very few. Naturally یہ چیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر. یہ جو ہمیں ڈر ہے نا کہ بچے ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑتے, وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, اللہ نے ہماری فطرت میں نہیں ڈالا. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں, بہت ساری چیزیں حلال ہیں, اکارڈنگ ٹو آر کنوینئنس. کیونکہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں اور بہت ساری چیزیں حلال ہیں اکارڈنگ ٹو آر کنوینئنس, اس لیے مشکل ہے. کون زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بچے کس کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں نا لڑکے باپوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں ماؤں کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے, مائیں کہتی ہیں کہ جی اگر فار ایگزامپل بیٹیوں کو دیکھنا ہے تو امیوں کو دیکھ لیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آئی واز ریزڈ بائی اے سنگل مدر, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے فادر فگر. اینڈ ایون جو میرے ماموں تھے وہ آئل رگ پہ کام کرتے تھے, اور وہ مہینے میں ایک دن آتے تھے, ہم ان کو ایک دن دیکھتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے. So when I got married to Amir, alhamdulillah, to whom I dedicate this book because he is the one who made me write this book. Sar pe danda leke. ہسبینڈ آپ کے عامر Amir, yes. سپورٹ کیا آپ کو؟ Oh my God. Today I'm sitting here because of him. کریڈٹ سارا ان کا ہے؟ سارا کریڈٹ ان کا ہے. کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میرے ایک عورت کے پیچھے ایک محمد عامر رفیق صاحب کا ہاتھ ہے. کیا بات ہے, الحمدللہ. تو I did not understand the trauma of not having a father until I got married. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بات کیوں کہی ہے, وائی ڈڈ آئی ایون برنگ مائی پرسنل ایگزامپل, بیکاز یو سیڈ کہتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنا ہو تو ماؤں کو دیکھ لو, لڑکوں کو دیکھنا ہو تو ٹپیکل کانسیپٹ ہے, شادیوں کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں. اینڈ وین آئی گاٹ میرڈ تو بیچارے عامر رفیق کو ایک ایسی بندی ملی جو بہت میٹریارکل گھر سے آ رہی تھی. میری ماں نے کسی مرد سے اجازت نہیں لی میرے سامنے, تو مجھے کیا پتا کہ مرد سے اجازت لیتا ہے. میری ماں خود کماتی تھی, اس کی اپنا بینک بیلنس تھا, اس نے ہماری کالج کی فیسیں دیں, اسکول کی فیسیں دیں, ہماری عیاشیوں کی فیسیں دیں. آئی واز دا فرسٹ اسٹوڈنٹ ان مائی کالج جس کے پاس لیپ ٹاپ تھا, ٹھیک ہے. میں آئی واز دا فرسٹ اسٹوڈنٹ ان مائی کالج ہیئر ان لاہور پاکستان, اس وقت 2001-2 کی بات کر رئی ہوں, جس کے پاس فون تھا, جب نئی نئی چیزیں آئی تھیں, رائٹ. اینڈ I was like I'm the princess of the world, you know, I'm so good. اور پھر وہ آف کورس وہ بالی ووڈ انفلوئنس تھا کہ وہ شادی ہوگی تو پتہ نہیں شوہر پاگل ہوگا محبت میں اور پتہ نہیں کتنا کو اچھا ہو جائے گا, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا موسٹ بیوٹیفل لائف فار ایور اینڈ ایور. وین آئی گاٹ میریڈ آئی واز ان شاک کہ آدمیوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں. آدمی کی محبت پانے کے لیے what is the kind of mentality that you need to understand. Men also have feelings and emotions. They are not made to just cater to women, and women are not just made to cater to men. They have to have an understanding. کو دیکھا ہوتا تو پتا ہوتا نا, دیکھا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, دیکھا نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا. اینڈ میں نے اپنی اماں سے کہا, اچھا یہ میں نے تقریباً ہر پوڈ کاسٹ پہ یہ بات کی, میں نے اپنی اماں سے شادی کے دوسرے تیسرے دن جا کے لڑائی بھی کر لی. میں نے کہا بتایا ہی کچھ نہیں تھا مجھے, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے, اور مجھے بچپن سے شادی کا شوق تھا. اینڈ اگین آئی ہیو سیڈ دس آن ریکارڈ اگین, آئی واز ان 9th grade اینڈ آئی یوز ٹو میک دعا, یا اللہ میرے جو بچوں کا باپ ہو نا, لسن ٹو دس, میرے جو بچوں کا باپ ہو نا, یا اللہ وہ بہت شدید زبردست باپ ہو. ویئر از دس دعا کمنگ فرام؟ بچپن سے آپ سوچنے لگ گئی تھیں سب کچھ. Why not? Like I said, every child is looking towards their future. اس میں ان کو شرمندہ کرنے والی بات کیا ہے؟ آپ بڑے کیوں ہوتے ہو بھائی؟ شادی کرنے کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے, لائف گزارنے کے لیے, کریئر بنانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے, کچھ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ دیکھتے ہو. اٹس اے ویری نارمل پروسیس. بٹ یہ جو میں نے اپنی بات کی, جو دعا کی, جسٹ لسن ٹو دیٹ. What am I asking? What is a 9th grader asking Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, give my children a loving father,
Now this is coming from a child's heart who did not see a Father. right? I did not ask for a fantastic husband. I asked for a father. And did I get it? Yes, alhamdulillah. I got a fantastic husband and I got a fantastic father. Lekin the road to that was so difficult for me. Starting में था. अभी तक है, लेकिन I mean मैं ये झूठ बोलूँगी यार, everything is okay. एवरीथिंग किसी की लाइफ में भी ओके हर वक्त नहीं होता. मैं ना एक मेरा ये कॉन्सेप्ट, मैं ये लोगों का ना बार बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ. जब ख़वातीन ना घबराई हुई आती हैं, वो डांट देंगे, वो ये कर देंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो ऐसे कर देंगे, मैं कहती हूँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब सोच कि सोच का एक वो हो जाएगा. कहती हैं हाँ. तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहती होना नहीं चाहिए ना. मैंने कहा क्यों नहीं होना चाहिए? ना, दो इंसान हैं, दो जहन हैं, दो मुंह हैं, बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, काउंसलिंग करेंगे. Exactly. And so coming back to that point, then I saw my husband being a father to my daughters and my son. I fell in love with him I think I fell in love with him more and more seriously after he became a father, because It was arranged marriage? yes, Arranged love marriage थी. अरेंज मैरिज थी. बाद में शादी के बच्चों के बाद लव हो गया. लेकिन बहुत देर कर दिया आपने लव करने में वैसे. आई मीन कौन कहेगा कि हाँ जी पहले दिन पहले मैंने देखा और मुझे मोहब्बत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था. बच्चों के बाद लव हो, और असल लव वही होता है. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट मैरिज. आई स्टिल एम. मुझे डर लगता है कि मतलब शादी के बाद या अल्लाह बच्चों के नसीब बच्चों बचे, लेकिन अगर कोई मुझे बता देना हमारी शादी हो रही है, पता नहीं, आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर देम. मेरे दिमाग में ये एक नया घर बसेगा, एक नई फैमिली बनेगी, पीपल विल लव ईच अदर, दे आर गोइंग टू केयर फॉर ईच अदर, इज गोइंग टू बी, आई नो इट्स वेरी आइडियलिस्टिक, बहुत पॉजिटिव. but I have that. I honestly want everybody to feel the love, care, nourishment. ऐसा तो नहीं कि आपकी अपनी लाइफ बहुत अमेजिंग है, अपनी शादी बहुत अमेजिंग लगी तो आप बोलते सबकी ऐसी होगी, बहुत सारों की नहीं भी होती ना. किसने कहा कि मेरी शादी बहुत अमेजिंग है? क्योंकि लग ही रहा है. देखें आपके पीछे एक मर्द खड़ा हुआ है, यूजुअली आगे खड़े होते हैं. देखिए आज हमारे सामने बैठी भी तो पीछे कोई है ना. हाँ, और मुझे एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं डिस्कस करूँगी कि हम दोनों को यहाँ तक आने में कितना वक्त लग गया. 18 साल हो गए मेरी शादी को. अच्छा, अब लग नहीं रही. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, आई एम 41. इट्स बिन 18 years to my marriage. अल्हम्दुलिल्लाह. May Allah subhanahu wa ta'ala give Amir a long, healthy, successful life, and to me too. अल्लाह हमें हमेशा एक दूसरे के लिए आसान और सहल और आंखों की ठंडक रखे. आमीन. पॉडकास्ट हम उनके साथ भी करेंगे. ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना ज़रा. हाँ, ज़रूर लीजिएगा. आमिर इज़ वेरी कैमरा शाय, बट ज़रूर. And coming back to this, fathers are extremely important for daughters. अदनान खुद सोचो, एक लड़की जब घर में पैदा होती है तो वो कौन से मर्द को देखती है? अपने बाप को. बिल्कुल. तो वो बाप की ही इमेज लेके किसी को पसंद करती है ना अपनी लाइफ में, या ना पसंद करती है. रेड फ्लैग्स, ओके, यू नो व्हाट, these are the things that were in my dad, I don't want them. Yeah, these are the things that were in my dad and I want them. What is her point of view? Where is it coming from? Father is an extremely important यानी कि parent in the parenting journey. और मुझे ये बात पता है, मैं ये बात भी करती हूँ. मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ग़ज़वात के टाइम पे ले लो. सहाबा कराम जो थे वो ग़ज़वात पे चले जाते थे, शुहदा में से थे. उन ख़वातीन की हमारी जो साहबियात थीं, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैव मर्सी ऑन ऑल ऑफ देम, they got remarried. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा की एग्जांपल देती हूँ. एंड वो सबसे पहले जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ थी, ठीक है. और उसके बाद जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो ग़ज़वा में शहीद हुए. उसके बाद वो अबू बकर की वाइफ बनी. शी हैड हिज चिल्ड्रन टू. फिर आफ्टर अबू बकर passed away, she married Ali रज़ियल्लाहु अन्हु and she had children from him too, right? ठीक है. अब मैं सोच रही हूँ all of these great sahabas, they were not at home majority of the time. Who was raising the kids? Mothers. Not just one mother wasn't raising, there was a community of mothers and uncles who were present, या grandfathers, या यानी कि cousins, कोई तो था ना. It was a community. I always say this कि fathers and mothers are equally important. The influence, sometimes our fathers and mothers don't influence us as much जितना कि कोई बड़ा भाई कर सकता है, जितना कि कोई कज़न कर लेता है, जितना कि कोई टीवी पे आने वाला कोई पॉडकास्टर कर लेता है. वो अच्छे से बुरे से ये बातें पता चलेगा. ये yeah, exactly. But the importance of fathers and mothers is equal. There is no one. हाँ, मुझसे ये सवाल करो आप
کہ شروع میں کس کی تربیت کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعد میں کس کی تربیت کا زیادہ اثر ہوتا اچھا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, آف کورس ہوتا ہے, دونوں سامنے ہی ہوتے ہیں, دونوں سامنے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو مائیں گلے سے سینے سے لگا کے پھر رہی ہوتی ہیں نا, اور جب اس کو بریک چاہیے ہوتی ہے تو بابا کے پاس چلے جاتے ہیں. بٹ میجورٹی آف دا ٹائم اینی بڈی ہوز لسننگ, سارا دن ماں کی شکل دیکھنے کے بعد بچہ کہتا ہے پلیز دور ہو جاؤ میری نظروں سے, مجھے صرف بابا چاہیے. دس از ٹرو. This is absolutely true. And why is that? Because you know, عامر کی میں ایک اچھی بات بتاتی ہوں, اللہم بارک, may Allah bless him. I used to, میں نے کہا نا, I was not like very social when in my early years of parenthood. مجھے گاڑی بھی نہیں چلانی آتی تھی, امریکہ کی بات کر رہی ہیں. And so I was like stuck with the children day in and day out, and I was getting anxious, and I had like anger building in me, کیونکہ میرا کوئی outlet نہیں تھا, right? میرا کوئی outlet نہیں تھا. So Amir, when he would come from office after like 10 hours of shift, he would step in the door and بچے ایسے پیاں بھاگ کے جاتے تھے, بابا بابا بابا, and Amir would say یار اتنی انرجی آ جاتی ہے, and he would drop his bag, he wouldn't eat even, and he would say چلو چھپن چھپائی کھیلتے ہیں, چلو ریسلنگ کھیلتے ہیں. and میرے پاس ویڈیوز ہیں, وہ کہتے ہیں بابا بابا کشتیاں کھیلیں. And Amir loves cricket. So ایک کرکٹ چھوٹا سا بیٹ لے آئے تھے, اینڈ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بال پھینکی جا رہے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ بھی کر رہا ہے, میری 1 سال کی بیٹی ہے وہ بھی اپنا کرکٹ بیٹ لے آتی ہے کہ میں نے بھی کھیلنا ہے. میں نے لائک فادر, اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ کمانے کے علاوہ بچوں سے محبت, بچوں سے شفقت از اے پارٹ آف مائی جاب, الحمد للہ الحمد للہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں پہ غصہ نہیں آئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فیملی پریشرز نہیں ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اکنامک پریشرز نہیں ہوں گے. بٹ وین بوتھ دا پیرنٹس آر آن دا سیم پیج, وین دے انڈرسٹینڈ, احسان کے ساتھ, آئی ٹاک اباؤٹ احسان ایکسلنس. وٹ از احسان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ایک حدیث ہے نا کہ نماز ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, اور جو ایکسلنس ہے وہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم رب کے آگے کھڑے ہو, جیسے رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ رب کو دیکھ رہے ہو. پیرنٹنگ میں بھی ایکسلنس کی سٹیجز ہیں. یو کین ڈو دا بیئر منیمم. میں نے تمہیں روٹی دے دی ہے, بیئر منیمم, اینڈ میں نے تمہیں چھت دے دیا ہے, بیئر منیمم, میں نے تمہیں نام دے دیا اپنا, بیئر منیمم, یا پھر میں نے تمہیں کانفیڈنس دیا, سیلف اسٹیم دیا, محبت دیا, میں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا, میں نے تمہیں گائڈ کیا, میں نے تمہارے ساتھ کھیلا ہے, میں نے تمہارے ساتھ سنا ہے, میں نے تمہیں تمہارے اچھے وقتوں میں, تمہارے برے وقتوں میں, تم میری ہو, میرے ہو. انکنڈیشنل لو with taqwa and ihsan, that is what a child needs. اور اگین کوئی مجھ سے پوچھے اچھا تو پھر بس میں یہ سارے کام کروں تو اٹس انف؟ نتھنگ از ایور انف. ہیومنز آر سو لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دے آر لائک اے پٹ, جتنا مرضی ڈالو. کبھی وہ کیا تھا سلمان خان کا ڈائلاگ, جتنا بھی کر لو سارا کم پڑ ہی جاتا ہے, رائٹ؟ بالکل ٹھیک. تو ایسی ہے, پڑ جاتا ہے. لیکن اگین دیٹ از ناٹ مائی جاب کہ میں یہ سوچتی رہوں گی کہ اس کو کم پڑ جائے گا, اس کو کم پڑ جائے گا. میرا جو ہے, میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے, مجھے ہی دینا ہے. یہ بچہ مجھے کو اللہ نے دیا ہے, میرے پڑوسیوں کو نہیں دیا. میری جو کرنے کی جاب ہے میں نے وہ کر کے جانی ہے, اور میں اس کو احسان سے کروں, میں اس کو تقوی کے ساتھ کروں, میں اس کو محبت کے ساتھ کروں, میں اس کو انکنڈیشنل لونگ کے ساتھ کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. میرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگین آئی جسٹ کیپ ٹاکنگ سو آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو انٹرجیکٹ. اوکے. Majority of us parents have an expectation from a child, and when جب وہ expectation child سے پوری نہیں ہوتی, we start disliking our child. Because of some acts, because of کچھ issues ہوں گے بچوں کے ایسے. Because expectations پوری نہیں ہوئی, because this is not how I saw you, because this is not what I've envisioned for you, because how do you speak to me? کیونکہ میں نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں, تو ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے آپ نے. ایک ٹپیکل سوچ بھی تو ہے. انسان کو ڈسلائک کر سکتا ہے, پیرنٹ چائلڈ کو ڈسلائک کر سکتا ہے, لیکن اس ڈسلائکنگ کو واپس لائکنگ میں چینج کرنے کا جو عمل ہے نا, وہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ بچے کی نہیں ہے. بچہ اپنی کم سنی کی ایج میں, کم عقلی کی ایج میں اپنے پیرنٹ کو بولے گا آئی ہیٹ یو, آئی ڈس لائک یو, آئی ڈونٹ تھنک یو آر فیئر ود می, بلا 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 بلا. ایج تو دیکھ لیں اس کی ایج. اینڈ اگین ہم نا بچے کو پتہ ناپتے کیسے ہیں, اتنا چھوٹا بچہ او کیوٹی, تو اتنا بڑا بچہ ہو گیا الو کے پٹھے. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ لائک تم کھوتے جتنے ہو گئے ہو, ہم پنجابیوں میں تم کھوتے جتنے ہو گئے ہو, گدھے جتنی ہو گئے. But the thing is, the hypocrisy is, you want them to be respectful, but you don't give them enough respect. You don't give them their agency, but you want them to be confident. You don't give them the trust, but you want them to tell you everything. You don't trust them, but you want them to feel that you are the best safe place for them. You judge them. دیکھو, مجھے اگر فار ایگزامپل یو آر مائی کڈ اینڈ یو کم ٹو می اینڈ یو سے اماں میرے نام my friends smoke and I started smoking too and I think I like it.
ویری پرابلمٹک ایشو ہے, ٹھیک ہے, ویری پرابلمٹک ایشو. اب جس فار انسٹنس آئی ووڈ بی لائک پینکڈ, لائک سیریس پینک. لیکن مجھے یہ بتاؤ, اس پینک اسٹیٹ پہ آنے سے پہلے, اور اگر آپ میرے پاس ایز مائی سن آئے ہو, تو واٹ واز اٹ دیٹ میڈ یو سے ٹو می کہ اماں میں نے اسموکنگ کی ہے. میرے فرینڈس کر رہے تھے اینڈ آئی آلسو, یعنی آئی اسموکڈ. ہو سکتا ہے لبرٹی بہت اچھی تھی ہو کہ آگے مجھ سے بات کریں آگے. ہاؤ مینی آف اس ڈو دیٹ؟ بہت کم ہوتا ہی نہیں ہے یہاں تو, بالکل بھی نہیں ہوتا, ڈر رہے ہوتے ہیں. جب یہی نہیں ہوتا تو وین دیٹ بچہ گوز ان ٹو ڈرگس اینڈ گوز ان ٹو پیئر پریشر, ایٹ واٹ پوائنٹ از دا پیرنٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ؟ جب بچہ بے ہوش پڑا ہوگا یا خدا نہ خاصہ ایمرجنسی ہاسپٹل میں, اینڈ دین دا پیرنٹ از لائک او مائی گاڈ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. یس, I as a parent am allowed to panic, but what is the next step to it? تو نارمل کیسے لیں گے اس وقت جب جیسی وہ آئے گا؟ نہیں, میری ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ نارمل لو. بھائی میں خود ایک ماں ہوں. تو لے نہیں سکتے نارمل. اچھا نارمل ریئیکٹ کرنا ہے. Of course, because listen, ایک بندہ ہے, دے آر لوزنگ ایوری تھنگ, دے آر لوزنگ دیئر سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈینس, ہوش, سب کچھ. اور ایک شیم ہے کہ یار میں اتنی اگلی طریقے سے اپنے یار دو میچور انسانوں کو لے لو, میاں بیوی کو لے لو, اب بہن بھائیوں کو لے لو, اب اپنے بیسٹ فرینڈ کو لے لو. کوئی چاہتا ہے کہ میری جو برائی ہے یا جو میرے اندر کی جو گندگی ہے یا کمیاں خامیاں ہیں وہ کسی کے سامنے کھل جائیں؟ نہیں چاہتا کبھی بھی, کوئی بھی نہیں چاہتا یار, شیم ہے. اور چاہتا بھی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کریم ترین ہے. یار اب تو کتنا کریم ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ الستیر ہے, ڈھانپ لینے والا, العفو ہے, معاف کر دینے والا. ہم نہیں ہیں, نہ ہم ڈھانپتے ہیں, نہ ہم درگزر کرتے ہیں. اور اگر ہمیں رب سے کچھ سیکھنا ہے تو پہلے ہم اللہ کے ناموں سے یہ تو سیکھ لیں. کیا بات ہے. ٹھیک, کمنگ بیک ٹو دیٹ سچویشن, ایز اے پیرنٹ آئی ایم فریکنگ آؤٹ. میں نے اپنی پیرنٹنگ کو سوچ لیا کہ بکواس تھی میری پیرنٹنگ, میرے میں ہی اندر کوئی خمی تھی, میں نہیں کچھ صحیح. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس ایز سیلف کمپیشن ان مائی بک, ان دا فرسٹ چیپٹر اٹ سیلف آئی سے یو نیڈ ٹو بی کمپیشنیٹ ود یو. Me as a mother, anybody as a mother or as a father need to be compassionate with themselves. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو, کیونکہ اللہ معاف کرتا ہے, تو تم کیوں نہیں اپنے آپ کو معاف کر سکتے؟ ہوئی ہے غلطی, ہوتی ہیں غلطیاں, گلٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر گلٹ سے ہی نہیں نکلتے. جب گلٹ میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر مزید سخت اور ریجڈ ہو جاتے ہیں. پھر کیوں کیا سے آگے ہی نہیں ہم جا سکتے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. and that is not where your child needs you. Your child needs you. ہو گیا, انسان ہو, how can we get to a better place now? میں کہتی ہوں کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا عدنان, تو اس کی تیمارداری کرنا آسان ہے. لیکن کسی کا دماغ میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کسی کا ایموشنل کچھ مسئلہ ہو جائے, کسی کی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہو جائے, یار ہم تو اس کو 2 دفعہ ہم اس کو سن لیں گے, تیسری دفعہ کہیں گے یار شٹ اپ پلیز, بور کرتا ہے یار, اس کو پیچھے کرو, پرے کرو. یا ہم اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیں گے, شیم کرنا شروع کر دیں گے, کیا تمہارے وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہو, چھوڑو. اور آج کل کے بچے, I have countless of parents who came to me and said, میرا بچہ مجھے خود کہتا ہے اماں ابا آپ تو شاید مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے, send me to a therapist. Gen Zers are openly saying send us to a therapist, send us to a coach. We don't think you are able to understand us. آپ گھر بھیجتے ہیں بچوں کو پھر اس طریقے سے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں بچے, تو آپ ان کو کوچنگ جس طرح دے رہی ہوتی ہیں؟ ہاں, I do. تو وہ کوچنگ ان کو تو آپ دے دیتی ہیں, انہوں نے دوبارہ کن کے پاس جانا ہے؟ I do intervention of both. I don't do half job. half job نہیں ہو سکتی, وہ ہو بھی نہیں پائے گی, وہ نہیں ہو پائے گی. That is basically آپ نے گاڑی ٹھیک کر کے چھوٹی سی فکسی لگا کے, جو کہ گاڑی چلا ہی نہیں پائے گا. Exactly. So you don't do that. I do interventions, and interventions are so extremely helpful because they come from a non-biased person and they're telling this person you can do this and this person you need to do this. And you need to talk to each other. And safe space نہیں ہے, میرے سامنے بات کرو. ایک اور ایشو آتا ہے کہ گھر میں خاص طور پہ لڑکیوں کی, پاکستان کی بات کروں ٹپیکلی, کہ لڑکی آتی ہے کہتی ہے مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, اور میں نے شادی کرنی ہے. چلیں محبت کی بات تو ہٹا دیتے ہیں, فی الحال شادی کرنی ہے. تو ماں باپ نہیں مان پاتے. اور ایک طرف سے اسلامی حکم یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ماننا ضروری ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان بچوں کا, اس لڑکی کا ماننا بھی ضروری ہے کہ یار وہ جو آپ کروانے جا رہے ہیں اس پہ اس کا ایگری کرنا ضروری ہے. یہ کانفلکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اور وہ یہ والا سچویشن ہے, ہم نے پیدا کیا ہے, ہم جانتے ہیں, ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم بڑے ہیں, تمہیں پتہ کیا ہے, مطلب تم تو آ گئی نا لے کے کسی کو, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا کیا جائے اس میں؟ بہت زیادہ کانفلکٹ چل رہے ہیں. پیرنٹس رائٹ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس رائٹ ہیں جب وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس ہے, لیکن انہیں صرف ایک طرح کا ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے کیا.
اور دوسری طرح کی کا فیئر ہے جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یا ان کو لگتا ہے کہ ہو ہے فلانے کا بچہ اس نے ایسے شادی کر لی, خبردار تم لوگوں نے ایسے کیا تو, fear, right? So I'm a parent, I'm not going to sugarcoat it. میرے 3 بچے ہیں, I want them to be happily married. Of course اس میں یہ خالی میرا ڈیسیجن نہیں ہو سکتا, it has to be Amar's decision too. We both have to be on the same page to say کہ you know what, okay fine, میرا بچہ, we are accepting what you are asking of us, to accept your choice, right? ٹھیک ہے. So it's not just like a linear thing. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی, اگین نو شوگر کوٹنگ. اگر ایک گھر میں میاں بیوی کی ساری زندگی بن کر ہی نہیں آئی, اور بیوی کو 2nd ڈگری سٹیزن کی طرح, اچھا ایک یہ ہوتا ہے شوہر بیوی کی ساری زندگی بن کر نہیں آئے, بابا جو ہے نا وہ ہوا ہے, اوکے تمہارے بابا ایسے کر دیں گے, تمہارے بابا ویسے کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میاں شوہر جو ہے وہ بڑا ڈسریسپیکٹفلی بیوی سے بھی بات کرتا ہے. اب بیوی جو ہے وہ اوپریسڈ ہو کے وہ اوپریسر کیسے بن گئی, اب اس کا بس صرف کس پہ چلتا ہے, بچوں پہ چلتا ہے, رائٹ. اینڈ دین اگین وہ جو تم نے پہلے بات کی تھی عدنان, تم نے کہا تھا بچیوں کو دیکھ لو اس کی ماں کا پتہ چل جائے گا, بچوں کو دیکھ لو اس کے باپ کا پتہ چل جائے گا. باپ شرابی ہے, کبابی ہے, جوا کرتا ہے, نشہ کرتا ہے, تو بچہ بھی پھر مطلب کہ پھر آپ گارنٹی کیا دے رہے ہو کہ بچہ ٹھیک ہے. لیکن لڑکی خدا نہ خواستہ اس نے کسی کو پسند کر لیا ہے, یا اس نے کسی کو, تو اس کی ماں بھی ایسی ہوگی. لائک آئی مین ڈو یو سی یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو ایگریشنز ہیں جو تنگ کرتے ہیں. اچھا پسند تو کر سکتے ہیں نا, کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. اور اگین اگر آ کے گھر پہ بات کر لی اور ان کا ایکسپیرینس ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور واقعی وہ لڑکا ٹھیک نہ ہو, پھر کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کانورزیشن کریں گے. میری بات سنیں, جس نے کورٹ میرج کرنی ہے نا اس نے کر لینی ہے, ٹھیک ہے. اور جس نے صرف اس بات کا انتظار کرتا رہنا ہے کہ بھائی میرے ماں باپ مان جائے, میرے ماں باپ مان جائے, تو کر لو نا انتظار, کو 10 سال کر لو. ہاں آف کورس کورٹ میرج تو نہیں کرنی. You know, I'm not going to say that. I don't know how somebody's parents are and how they're not, and I don't know how abusive a household is. There are parents who are so abusive کہ اپنے بچوں کی ساری زندگی شادی نہیں کرواتے تاکہ بچے کما کے کھلائیں. تو میں ایسے بچے کو ہرگز نہیں کہوں گی تم کورٹ میرج مت کرو. اینڈ دیر آر پیرنٹس ہو آر لونگ اینڈ ہو آر کیئرنگ, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار میرے بچے سے غلطی ہو گئی, اس نے جو چوز کر لیا ہے وہ نہیں اچھا اس کے لیے ان دا لانگ رن. تو میں ایسے بچے سے کہوں گی یار پلیز اپنے پیرنٹس کی بات سنو, پری میرٹل کاؤنسلنگ کر لو, کسی باہر کے کوچ کے پاس جا کے کچھ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرو, کچھ ریسرچ کرو. Look outside of love. I will tell, look at the red flags. Okay, find reasons of why they are saying no. اگر ریزن صرف یہ ہے نا کہ دیکھو ہم اتنے کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور اس کی جھوپڑ پٹی ہے, ٹھیک ہے, اگر صرف یہ ریزن ہے تو اس بچی سے پوچھو لائک لٹرلی یو ٹیل می, تم 2.5 لاکھ کا فون لے کے گھومتی ہو, یہ تو اس کا بل بھی نہیں ادا کر سکے گا. آر یو اوکے ود دیٹ؟ لو میں وہ شی ول سے یس آئی ایم اوکے ود دیٹ, بعد میں تو پھر مسئلہ ہوگا نا. اینڈ دین یو ٹیل ہر دس از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو. Are you okay with experiencing all the shocks that are going to happen to you? And then you tell her, okay, you know what? Fine. اگر کوئی نہیں مان رہا, اگر کوئی خودکشی کرنے پہ تلا ہوا ہے, تو بہتر ہے کہ اس کی عزت سے آپ شادی کر دو. If they come back to you, خودکشی میں نکاح کر رہا ہے وہ, ہاں کر سکتا ہے. بیکاز اگین یار ہمارے بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق کے ساتھ ان کو بھیجا ہے. ان کا نامہ اعمال ہمارے نامہ اعمال سے وکھرا ہے, ڈفرینٹ ہے. قبر میں وہ جائیں گے, ان کی نمازوں کے بارے میں بات ہوگی, ہماری کے بارے میں بات ہوگی. قبر میں جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے حقوق اور اپنے فرائض کیسے کیا, ہم سے ہمارے کا پوچھا جائے گا. اعمال نامہ جڑا ہوا نہیں ہے, ان کی لائف کی ٹریجڈیز ہماری لائف کی ٹریجڈیز سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. اچھا یہ ایشو تو ہمیشہ آتا رہے گا نا, جیسے میرے فادر کی جو تھاٹس ہوں گے میرے وہ نہیں ہوں گے, پھر جب میں آؤں گا تو جو میرے بچے ہوں گے, یہ ہمیشہ گیپ آئے گا. اس گیپ کو کاؤنسلنگ کے تھرو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ایجوکیشن سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو ماں باپ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار میں نے دیکھا ہے نا, میں جانتا ہوں, تو یہ کیسے ٹھیک کریں گے. بہت جگہوں پہ لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہیں, یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی انٹینشن بری نہیں ہو سکتی کبھی بچوں کے لیے. کیا کریں یہ, مطلب اس کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ اگین کانفلکٹ برا کیوں ہے؟ if you cannot give good argument, then flaw is in the person who cannot give a good argument. کوئی کسی کو نا روک نہیں سکتا, جس نے جو کرنا ہے نا اس نے کر کے چھوڑنا ہے, چاہے چھپا کے کرے, چاہے بتا کے کرے, چاہے ٹنکے کی چوٹ پہ کرے, چاہے کر کے چھوڑ دے, جس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. You just need to know what your stance is. And you need to be open-minded to your stance, to listening to the other person. I don't believe کہ لوگ بچ جاتے ہیں, یا لوگ زنا کیوں کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے آپ ہماری شادی نہیں کروا رہے, ٹھیک ہے فائن, ہم لیو ان ریلیشن شپ کر لیتے ہیں.
مجھے کوئی کومس نہیں ہے یہ بات کرنے میں, اس لیے نہیں کہ میں امریکہ سے آئی ہوں, کہ اس لیے نہیں کہ کیونکہ ویسٹرن لوگ کرتے ہیں. یار ہمارے پاکستانی مسلمان, عرب لے لو, عجم لے لو, جو بھی لے لو, زنا عام ہے. تو پاکستان میں بھی آپ نے عام اس لیے کیا ہے کیونکہ جب بچوں نے نکاح کرنے کی بات کی تو آپ نے کہا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو ہماری پہلی خواہش ہے وہ تو ہم پوری کریں, بعد میں دیکھی جائے گی. It has a lot. bitter reality. It is a bitter reality. It's a lot of factors. A parent needs to understand that. And if you're hiding, اگر آپ مٹی میں اپنا سر دے رہے ہو آسٹرچ کی طرح اور کہہ رہے ہو نہیں ہو رہا, تو بھائی اوکے فائن, مبارک ہو آپ کو. ایک سکسیزفل ریلیشن کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے خیال میں, جو کہتے ہیں نا اس بک کا کنکلوژن کیا ہے, کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تقویٰ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ایگو کو رد کرنا ضروری ہے. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ, میں اگر کوچنگ ٹپ دوں تو میں اکنالجمنٹ اور ویلیڈیشن سے بات شروع کرتی ہوں. آئی ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, آئی ٹاک اباؤٹ کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, آئی ٹاک اباؤٹ کہ اگر آپ کیٹاسٹروفائز کر رہے ہو تو آپ اس کو اپنے سے کوچ کیسے, اس میں سے اپنے آپ کو کوچ کیسے کر سکتے ہو, اپنے آپ کو اس میں سے باہر کیسے نکال سکتے ہو, جنرلائزیشن کر رہے ہو, لیبلنگ دے رہے ہو. آئی ٹاک اباؤٹ آل آف دیٹ. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ بات کیسے کرتے ہو, آپ کی لینگویج کیا ہے, آپ سنتے کیسے ہو. ایگزامپل, چلو ہسبینڈ وائف کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ کے بہت سارے فرینڈز ہوں گے, میرڈ ہوں گے. گیو می اے سینیریو جہاں پہ جھگڑا ہے, گیو می اے جھگڑے والا سینیریو, لیٹس کوچ دیم. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس اسٹارٹ. کوئی فار سینیریو, ایگزامپل ایک نے کرکٹ میچ لگایا ہوا, دوسرے نے کہا میں ڈرامہ دیکھنا, اس بات شروع ہو گئی. اتنی باتوں پہ میں نے دیکھا بات شروع کر لڑنے پڑے. ہاں یہ تو ہوتی ہے. ایک لڑکی کے ٹیکسٹ آ گیا, دوست اس نے ٹیکسٹ کر دیا لڑکے کو, لڑکی نے دیکھ لی کہ کیا انہوں نے نارمل ٹیکسٹ ابھی دیکھ لیا, کہ نہیں یہ کچھ چل رہا ہے. ہاں سو ہاؤ ڈو یو, اچھا اب ان دونوں میں ایک جو ایگزامپل ہے کرکٹ والی اور ڈرامے والی, اس میں یہ ہے کہ یو آر ناٹ کنسیڈرڈ اباؤٹ واٹ آئی لائک, یو شوڈ بی کنسیڈرڈ اباؤٹ واٹ آئی لائک. دوسرے والے میں کیا ہے, فیئر ہے, مطلب ریلیشن شپ حلال نہیں ہوا, پسند ہے لیکن پھر بھی فیئر ہے, ڈاؤٹس ہیں, یہ مجھ سے چھن جائے گا, یہ مجھ سے دور چلے جائے گی, یہ اس کو کوئی اور اپنی طرف مائل کر لے گا. اب دونوں میں سب سے پہلی چیز جو ہونے کی ضرورت ہے وہ آپ کی اپنی ذات میں کانفیڈنس ہونے کی ضرورت ہے. وائی آر دیز ٹو مینٹالٹیز ایون کمنگ؟ بیکاز ویمن اینڈ مین دے بوتھ کیٹاسٹروفائز دا سچویشن. ان کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ, یا مطلب کہ اوور جنرلائز, یہ آدمی یوزلی کیا کہتے ہیں ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, عورتیں کیا کہتی ہیں سارے مرد ایسے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اوور جنرلائزیشن. آپ اگر آپ اپنے اسپاؤس کو اوور جنرلائز کرو تو میری بات سنو, آپ اس کے ساتھ حکمت سے بات ہی کیوں کرو گے؟ ضرورت کیا ہے؟ مان لیا نا سارے مرد ایسے ہیں, مان لیا ساری عورتیں ایسے ہیں, تو تم اسے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کدھر دے رہے ہو؟ نہیں دے رہے ہو. کسی اور کی لائف کی ایگزامپل کو اپنی لائف کی ایگزامپل پہ چھاپ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. That is the cognitive distortion that couples have basically. یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہ تو سب ایسے ہی کرتے ہیں. No, you talk about you. Why are you سب کی طرح؟ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, ضروری کیوں ہے؟ Again fear ہے. Okay, so let's say اس کو ڈرامہ دیکھنا ہے, اس کو کرکٹ دیکھنا ہے. Does she know how much he loves cricket? Absolutely. Does he know کہ how much he loves drama? Absolutely. Do they both know that they're not ان کے انٹرسٹ سملر نہیں ہے؟ Absolutely. پتہ ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشن غلط کیا ہے؟ شادی کے بعد اس نے مجھے اپنا لینا ہے تو میری ساری پسندگیوں کو بھی اپنا لینا ہے, تو مجھے اس نے نا مطلب کہ بس اس نے اپنی زندگی, اس نے مجھے اپنا کعبہ بنا لینا ہے اور اسے بنا لینا چاہیے, اور پھر یہ میرے ارد گرد چکر لگائے گا یا لگائے گی. ایگوئزم. اینڈ آلسو دا فالس پرسیپشن یور اسپاؤس اللہ میاں ہمیں ہمارا اسپاؤس اس لیے نہیں دیتے عدنان کہ وہ ہمیں فلفل کرے گا. ہماری لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں کہ ہم اس سے اوور کم کریں. ہمارا اسپاؤس ہماری ذات کا سب سے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. اس کا مزاج, اس کا ٹیمپرمنٹ, اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ روٹھنا منانا, اس کے ساتھ بچے پیدا کیے ہیں تو ان کی پرورش کیسے کرنی ہے, ٹو بی آن دا سیم پوائنٹ آف پیرنٹنگ. وی ول ہیو سو مچ کانفلکٹ ان سو مینی تھنگس. دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یور اسپاؤس از ناٹ سینٹ ٹو یو ٹو فلفل یو. آپ ایمٹی گھڑا تو تھے بھی نہیں شادی سے پہلے کہ آپ کے اسپاؤس کا محبت اور سب کچھ آپ کو فل کر دے گا. اینڈ دین یور نو, جسٹ learn this. ایک ٹو وے ہوگا, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ہاں, فار ایگزامپل انسٹیڈ آف یہ سیئنگ تم کیوں ایسا کرتے ہو یا تم نے یہ بات کیوں کی, دا یو کین سے آئی تھنکس, مجھے تمہاری ٹون سے یہ محسوس ہوا. اب اس میں دیکھو, میں اگر اپنے اسپاؤس سے بولوں عامر
آپ نے نا ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کیا ہے, آپ نے ہمیشہ مجھے رد کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. مجھے خود بتاؤ عامر کے ذہن میں کیا چلنا شروع ہو جائے گا؟ ڈیفینس کرنا شروع کر دے گا نا, ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے گا, ڈیفینڈ موڈ شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے تم نے تو کبھی میری بات ہی نہیں مانی, تم نے تو کبھی میری بات ہی نہیں سنی, تمہارا تو اپنا ہی دماغ ہے, تم تو خود ہی یہ ہو, تم تو فیمنسٹ ہو, تم تو فلانی ہو, تم تو ڈھمکانی ہو, وہ بھی ڈیفینڈ کرنا شروع ہوگی. وہ کہے گی نو یہ میرا رائٹ ہے. دونوں اپنے رائٹس کی بات کرنی شروع کر دیں گے. میرج میں اپنے رائٹ سے زیادہ سامنے والے کے رائٹ کا خیال کریں گے تو خود بخود سامنے والا آپ کے رائٹس آپ کو دینا شروع کر دے گا. ایک کانسیپٹ ہے کنیکشنز اینڈ ری ڈائریکشن, اس کو ایکسپلین کریں, کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگین وہ والی جو ایگزامپل تھی اسموکنگ والی یا ڈرگز لینے والی, ٹھیک ہے, مطلب میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دیتی ہوں کہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نا پیرنٹس اتنے خاص پریشان نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ڈانٹ دیں گے, جھڑک دیں گے, بچہ جو ہے وہ خود ہی بھول بھال جائے گا, غصے میں ابلے گا تھوڑی دیر کے لیے, پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک کچھ نہیں ہوتا. آج کل کے بچے نا اتنے نہیں ہیں کہ ننھے پننے کے ٹھیک ہو جائیں گے. اماں نے کہا تھا تو اماں از رائٹ, تو چلو ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرورت ہے کہ اماں میری وجہ سے پریشان ہے, آئی ڈونٹ لائک دیٹ, سو دے ول ہائڈ اٹ بیٹر. بٹ ٹھیک کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ یو کنیکٹ ود دیم, یو آسک دیم دیئر وائی. You ask them, why is this important for you? For example, yesterday in a workshop, somebody came and somebody said, I think music is haram and I don't listen to my music any at all, and my husband listens to music and وہ میرے بچوں کو میوزک کا سکھا رہے ہیں اور بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ میوزک ہے, and یعنی it is giving me anxiety because I don't want my child to fall in love with music. اگین جو چیز بچے کو دو گے, جس کا حب اس کے دل میں ڈالو گے, وہ ڈل جائے گا. اس بچے کے دل میں ماشاء اللہ وہ جوان ہو چکا ہے, اس کے بچے کے دل میں وہ حب پڑ چکا ہوا ہے. یار کن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ سنگرز اینڈ ایکٹرز. پاکستان میں تو یہی ہے نا, اور باہر دیکھ لو تو وہ اسپورٹس پیپل ہیں, باسکٹ بال پلیئرس, فٹ بال پلیئرس, بٹ آر لائک وی گیٹ دی آئیڈیا. اوکے فائن, واٹ از رانگ ود دیٹ؟ زمانہ ہے, نتھنگ از رانگ ود دیٹ. کین یو پروٹیکٹ یور چائلڈ آل دا ٹائم؟ کین یو ٹیل دیم کہ میرا ڈاکٹرن یہ ہے, میری آئیڈیالوجی یہ ہے, تو تم اسی کو اپناؤ. میں ویسٹ میں رہتی ہوں, ٹھیک ہے, میں امریکہ میں رہتی ہوں. آئی ڈو ناٹ ہیو دا لبرٹی ٹو سے ٹو مائی چلڈرن دس اینی مور. ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان یہ نہیں کرتے ہیں. وائی ڈونٹ آئی ہیو دا لبرٹی؟ بیکاز لک ایٹ دا ہول میڈیا. میری جنگ کیا پورے میڈیا کے ساتھ ہو جانی چاہیے؟ میری جنگ کیا پورے مطلب کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہو جانی چاہیے؟ آئی مائی سیلف ایم اے کانٹینٹ کریٹر. مجھے پتہ ہے میرا نیش کیا ہے, میں اس پہ کام کر رہی ہوں. آئی ایم آن انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب آل دا ٹائم. دس از مائی جاب, دس از مائی ورک, دس از ہاؤ آئی مارکیٹ مائی سیلف. آئی ایم یوزنگ اٹ ایز اے پازیٹیو ٹول فار مائی سیلف. Okay, let's come back to the example. Let's come back to that parent. And I asked her, did you ask him why? تو اس نے یہی جواب دیا, مما سب کرتے ہیں, اور مجھے ایک سپر اسٹار بننا ہے, اور مجھے سپر سنگر بننا ہے, اور میں گانے لکھوں گا, اور میں گانے بجاؤں گا, اور میرے کانسرٹس ہوں گے, اور پاگلوں کی طرح لوگ آئیں گے میرے پیچھے, اور جو وہ دیکھ رہا ہے, جو وہ ایڈمائر کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے. سوال نمبر 1, کیا یہ غلط ہے؟ اسلامی طور پہ تو غلط ہے. چھوڑ دو اسلام کو, انسانی طور پہ بات کریں. انسانی طور پہ تو اس کی اپنی چوائس ہے, لبرٹی ہے, اس کو کچھ بھی کرنا چاہے گا. نہیں, انسانی طور پہ سائیکولوجیکلی جس چیز سے وہ اسپائر ہو رہا ہے وہ وہی بات کرے گا نا. جو وہ دیکھ رہا ہے وہ وہی کرے گا نا. اس کے آس پاس وہی ہے سب کچھ, اس کے آس پاس وہی ہے سب کچھ. اب میں پیرنٹس سے میری بات, میری اپنی آئیڈیالوجی اس عورت کی آئیڈیالوجی سے ملتی جلتی ہے, ٹھیک ہے. میری اگر اپنی یہ آئیڈیالوجی ہے, کیا میں اس بچے کو ببل میں رکھ سکتی ہوں؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں. کیا میں اس بچے کو, جب اس کے دل میں حب پڑ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیا میں اب اس کو کنونس کر سکتی ہوں؟ پڑھنے سے پہلے شاید کچھ ہو سکتا ہے, اب تو پڑھ گیا. جب نہیں, پڑھنے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کے والد صاحب خود میوزک کے بہت شوقین ہیں. پھر تو بہت مشکل ہو سکتا, میرا اسپاؤس میرے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہے, میری ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے. کین آئی ریڈائریکٹ مائی چائلڈ؟ نو. تو پھر اسٹیپس کیا ہیں کرنا ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اسٹیپس یہ ہیں کہ دیکھو میرا بچہ, میں نے جو قرآن پڑھا, میں نے جو سنت پڑھی, میں نے جو سیرہ پڑھا, میں نے جو اسٹڈیز کی ہیں, وہ مجھے یہ اور یہ سکھاتی ہیں. دس از مائی آئیڈیالوجی. I would be glad اگر تم اس کے بارے میں ریسرچ کرو, اس پہ چلو. That is connection, because you are not shaming the child and you are not saying کہ حرام ہے, stop it. He is not going to stop. کیا پاگل پن ہے یہ؟ اچھا, you have to make the connection first. Absolutely. اور کنیکشن کا ریڈائریکشن, اور کنیکشن کر لیا, ریڈائریکٹ کرنا یہی ہے کہ اپنی فلاسفی میں بات کرو, پر پھر یہ مت کرو چونکہ اب میں نے تمہیں ساری اپنی فلاسفی بتا دیا, اور چونکہ میں نے تمہیں پروفس کے ساتھ بتا دیا, سو لہٰذا ناؤ یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. مطلب ہم کنیکٹ نہیں کرتے, ڈائریکٹ کر دیتے ہیں پہلے. یہ گلی ہے, اس میں نہیں جانا, یہ گلی ہے, اس میں ڈائریکشن ہے.
تو پہلے کنیکشن, اس کے بعد ری ڈائریکشن تو خود بہت ایزی ہو جائے گی جب کنیکشن ہو گیا تو. دیکھو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کا میسج دیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو پروفس دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جب آپ پڑھیں تو انہوں نے بہت سارے میریکلز نہیں کیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میریکلز تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس میریکلز تھے, رائٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میریکلز تھے, بٹ دے ور ناٹ on that kind of a scale. عیسیٰ علیہ السلام had so many miracles. لیپرسی والے کو ٹھیک کر دیتے تھے, اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے, برڈ بنا کے اس میں جان پھونک دیتے تھے, مردہ کو وہ زندہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس we have that when the moon split, right, that one. اور پھر صحابہ کرام بتاتے ہیں جو ان کے کیا کہتے ہیں جو ان کے miracles تھے, but those were seen by the people of ایمان, those were not seen by the kuffar, right. Now میں نے یہ بات کیوں کی ہے مجھے بھول گیا, ایک سیکنڈ مجھے بتائیں. there was a reason. ہاں, the thing is you tell somebody and اللہ کہتا ہے تمہارا کام میسج پہنچانا ہے. کسی کے دل میں بات ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, وہ میرا کام ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا, اور اگر ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. میں عدنان تم سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تم میری آئیڈیالوجی سے ڈس ایگری کرو, تم یہ کرو, میں فیکچولی بات کر رہی ہوں تم سے. اگر تمہارے دل میں کوئی بات لگنی ہے نا تو وہ رب نے ڈالنی ہے. میری زبان سے کوئی بات نکلے گی, وہ رب جانتا ہے تمہارے دل کو کون سی بات لگنی ہے. اور اگر تمہیں کوئی بات نہیں لگنی, میں 6 گھنٹے تمہارے ساتھ باتیں کر لوں, نہیں لگے گی. کیا بات ہے. I am just a vessel and as a parent I have a responsibility. جو بھاری پن ہے نا ہماری جاب میں وہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری, اور ہم اس رسپانسبلٹی کو سیریسلی لیتے ہیں اور لینا چاہیے. لیکن اگین اس رسپانسبلٹی میں کمپیشن ڈالو, اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے بچے کے لیے بھی. Then connection is easier. Then redirection will happen eventually. Engaging and enraging یہ کیا ہے, اس پہ کیا کانسیپٹ ہے آپ کا؟ وہ پہلے والی بات سے یہ کنیکٹڈ ہے. کیا انگیج کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کنیکشن اور ڈائریکشن کا یہ. ہاں, لیکن انریجنگ اس میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور آگے چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل مجھے پسند کی شادی کرنی ہے, بتاؤ تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا. Why do you want to do it? What are the pros that have you thought about it? What are the cons that you have thought about it? اگر same class کے ہیں, same caste کے ہیں, fantastic, okay, go ahead. اگر same class, same caste کے نہیں ہیں, okay, fine. What are the pros? What are the cons? Engage me, convince me, try to tell me what is your perspective. یہ پیرنٹ کو لسننگ اسکلز بنانے کی ضرورت ہے. انگیج کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایکسلنٹ, جو کہ یوزلی ہوتا نہیں ہے. ہاں, اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. اور انریج کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ کر دیا ہے and you're just saying stuff, saying. It does not help. بچہ already different perspective سے آیا ہے, اس نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ میں نے جو اپنی مرضی کرنی ہے, وہ کیوں سنے گا. Why are you enraging? شاید زیادہ ہی خراب ہو رہا ہوگا جو آپ بول رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف سے فائر نکال رہے ہیں نا. وہ the way again communicate کرنا جو آپ نے بتایا, the way you are communicating, تبھی میں آپ کو سن رہا ہوں دیر سے. ورنہ یوزولی جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں بہت سافٹلی, بہت مزے سے کرنا چاہیے. آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں, یہی نہیں ہو رہا میرے خیال میں. سنو بچوں کو, منہ بند کر کے سنو. غصہ بھی آ رہا ہے نا تو چپ کر کے صبر کر کے سنو. تمہیں پتہ کیا ہے, ہاں مطلب اپنی ایگو کو ذرا کام ڈاؤن, اپنی ایگو کو کام ڈاؤن رکھو. اور میں کہہ سکتی ہوں, میں پیرنٹ ہوں, میرے 3 بچے ہیں, میں کہہ سکتی ہوں sometimes the children come up with the most stupidest arguments, like stupid, illogical. تب بھی سننا ہے. وہ ان کی ایج ہے, don't use it against them. ہم کہتے ہیں تم بے وقوف ہو, تم پاگل ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تمہیں سمجھ بھی ہے, تمہیں عقل بھی ہے, تمہیں یہ بھی ہے, تمہیں وہ بھی ہے. ابھی میں نے اپنے بچے کو انریج اس طرح سے کیا, اس کو شیم کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کوئی اپنی بات, کوئی اپنی پسند جو مجھے ناپسند ہے وہ میرے اوپر مجھ سے شیئر کرنے کی کوشش کی. میں نے اسے تھوڑی دیر بعد میں اس کے کمرے میں گئی ہوں, اس کے کمرہ صاف نہیں ہے, اتنے بڑی ہو گئی ہو, اتنے بڑے ہو گئے ہو, تم پاگل ہو, تمہیں کم عقل ہے, تمہیں یہ نہیں ہے, تمہیں صفائی کا پتہ نہیں. اگین دا سیم انریجنگ ڈائلاگ بٹ فار مائی بینیفٹ. پہلے سنا نہیں, پھر دوبارہ اس کو کنیکٹ نہیں کیا, اس کو ریڈائریکٹ نہیں کیا, انریج کر دیا. ہماری مرضی ہوتی ہے تو تم بڑے ہو گئے ہو, تم پاگل ہو, شرم کرو. ہماری مرضی ہے تو تم چھوٹے ہو, تمہیں عقل کیا ہے, تم شرم کرو. مطلب شرم ہی کرواتے رہو گے تو پھر تو بچے بے شرم ہو جائیں گے. بھائی تو یہ منہ کیسے روکیں, منہ کیسے بند کریں, کیونکہ اف بھی تو نہیں کرنا, ماں باپ بھی تو ہے نا. یہ بھی تو کانسیپٹ دے دیا گیا نا شروع سے. دیکھو جو پاسٹ میں ہو گیا نا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن جو پریزنٹ میں ہے نا عدنان, میں اس کو چینج کر سکتی ہوں. ہم کر سکتے ہیں چینج پریزنٹ کو. میں اپنے آج کو بدل سکتی ہوں, میں اپنے پاسٹ کو نہیں بدل سکتی. A lot of us are living in our past. That is the problem.
A lot of us are living in our past, the glorious days, the lovely days. ऐसा नहीं है. A lot of us shouldn't be living in our past. A lot of us should be living in our present. The fear comes from the past, the expectation comes from the past. Present में क्या हो रहा है? और जो present में हो रहा है उसको नापसंद क्यों इतना कर रहे हो? मैं एक छोटी सी example यहाँ पे देना चाहती हूँ, if you allow me. There was a parent, a mother and a son. They were sitting right in front of me. Lovely people, lovely. I love them to death, okay? Now, the son is actually scrolling on YouTube and he's listening to a YouTuber, a Western YouTuber. मैं भी उस बच्चे की उस YouTube को सुन रही हूँ, उसकी language बुरी नहीं है, foul नहीं है. And what happens is the mother is like, क्या देखते रहते हो तुम हर वक्त? तो बच्चे ने respond किया, आप क्या देखती रहती हैं हर वक्त? Drama. ठीक है? तो the mother has her thing on, the son has his thing on, they're both sitting together, but the mother comes, she's coming again from like, this is faltu. Mother is coming from the aspect that this is faltu. ठीक है? क्योंकि mother को समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है. Even though वो माँ के सामने बैठा कर रहा है, but she has no idea why. और कुछ बुरा भी नहीं कर रहा, सिर्फ आप जैसा नहीं कर रहा तो वो बुरा है. Because again, the fear mindset, the past glorious days. ठीक है? And so I asked the son. So I got an in-present coaching moment. तो मैंने कहा, okay, coach, Iram, yalla, start, bismillah. I said, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुमने ये जो अपनी अम्मा को जवाब दिया है, ये तुमने क्यों दिया है? Because I knew that the mother was highly dysregulated. माँ जो थी वो anxiety में थी. अगर मैं उस वक्त उस anxious माँ को पकड़ती तो उसका ना अच्छा नहीं आना था रिस्पॉन्स. वो और ज़्यादा हाँ, वो शेम में चली जाती. जाने के बाद बच्चे को भी फिर हाँ नहीं उसको ज़्यादा शेम फील होती. एंड आई डिड नॉट वांट टू शेम द मदर बिकॉज शी वाज नॉट रॉन्ग, शी वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वेयर शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो आई आस्क्ड द चाइल्ड बिकॉज व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज calmer. द चाइल्ड वाज मच calm. द मदर वॉज नॉट calm बट द बॉय वॉज calm. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बच्चे मुझे ये बताओ तुम्हें क्या सुनाई दिया, तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? कहते उसने कहा कि ये तुम क्या देखते रहते हो. मैंने कहा तुम्हें इसका मतलब क्या समझ में आया? तो कहते इसका मतलब है कि तुम ये मत देखो. मैंने कहा तुम्हें यही सुनाई दिया और कुछ सुनाई दिया तुम्हें? कहते हैं हाँ ये बुरा है. मैंने कहा अच्छा और एक्सप्लोर करो, और क्या सुनाई दिया? तो उसने कहा मुझे ये सुनाई दिया कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले रही है. थर्ड दफ़ा पे ही वो बच्चा इतना पॉजिटिव था. हम नहीं होते क्योंकि हमारे इतने सारे ट्रॉमास होते हैं. हम तीसरी दफ़ा में नहीं, हम कोई 70वीं दफ़ा में भी वो जो हदीस है हम वो भी नहीं करते. ठीक है? That was the connecting moment. I looked at her. I didn't say anything. I looked at, is she observing how her son is responding? And she was. And her expression softened. Okay. मैंने कहा अच्छा तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि माँ जो है वो तुमसे कनेक्ट करना चाह रही है? कहता हाँ वो कनेक्ट करना चाह रही है. मैंने कहा तो तुमने जो आगे से जब ये जवाब दिया, अगर तुम ये जवाब ना दो, अगर तुम पहली दो बातें ना सोचो और ये तीसरी वाली बात पहले सोचो कि ये मुझसे कनेक्ट करना चाह रही है, तो फिर तुम इसे कैसे जवाब दोगे? एंड ही वाज लाइक मैं कहूँगा कि मामा मैं यूट्यूबर को देख रहा हूँ. तो मैंने कहा अब फिर मैंने माँ को एड्रेस किया बिकॉज मैंने देख लिया, उसके फेस एक्सप्रेशन देख लिया कि वो काम डाउन हो गई है. मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या पूछोगी अब इससे? कहती मैं पूछूंगी कि क्या है इसमें देखने वाला. मैंने कहा अब तुम क्या जवाब दोगे उसे? तो उसने कहा मैं ये पूछूंगा, मैं उसको ये बताऊंगा कि यार ये डिफरेंट तरह का कंटेंट बना रहा है. मैंने उससे माँ से पूछा, मैंने कहा अब तुम क्या पूछोगी? कहती कंटेंट का मतलब क्या है? यू सी हाउ वी डोंट इवन रिकग्नाइज और रियलाइज कि हमारा फियर कितना बेसलेस है. अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते. एंड देन ही सेड अम्मा ये ना वो ये कभी कॉमेडी करता है, कभी किसी गेम के बारे में बात करता है, सब कुछ. दिस इज जस्ट अ 5-minute conversation, Adnan. This is not a half an hour session. बच्चा भी हो गया, कनेक्शन भी हो गया आपस में. And then I asked the mother, do you understand what he's saying? When he was saying वो ये clips बनाता, कहती नहीं मुझे अभी भी नहीं समझ आए. मैंने कहा बच्चे अपनी माँ को इसकी वो नहीं लिंक भेजें ताकि देखें. बिकॉज बात बस इतनी सी होनी चाहिए, देन एक्शन होना चाहिए. मैंने कहा लिंक भेजो, और मैंने कहा तुम बैठ के अब इस लिंक को देखो, तुम अपनी रिसर्च करो ताकि तुम्हें तसल्ली हो कि वो कर क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फियरिंग कि वो कुछ गलत कर रहा है. तुम्हें अगर लैंग्वेज से प्रॉब्लम होने वाला यू शुड नो. अगर तुम्हें कंटेंट से प्रॉब्लम होने वाला यू शुड हैव योर रिसर्च फर्स्ट. ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू योर एनरेजिंग कमेंट्स. You have to engage him if you think this is not good for him. And she was like, oh, this is fine. This is perfectly fine. ये तो normal stuff है. Recently जो issue चल रहा है फ़लस्तीन पे, आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस पे. क्या कहना चाहेंगी जो हो रहा है इस वक्त? आपकी कुछ वीडियोज़ भी मैंने देखी हैं आपके इंस्टाग्राम के पे. हमारी आवाज़ उठाने को फ़र्क पड़ेगा, और अगर आवाज़ जो नहीं उठा रहे, जो बिल्कुल चुप हैं, करना चाहिए. मैं बिलीव करती हूँ जिसने नहीं करना ना वो ना करे, कोई बात नहीं. अल्लाह है ना,
یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ نہیں تم بھی کرو تم بھی کرو. اللہ ہے نا, اللہ کو پتہ ہے نا, اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے نا. یہ غلط ہو رہا ہے, مانتے ہیں, انسانیت کے خلاف ہے, مانتے ہیں, پر وہ سارے شہداء ہیں. ہمارا ایمان اتنا خوبصورت ہے عدنان کہ جب ہم اس سٹیج پہ آتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے, جب ہم نے مان لیا ہمارے رب کے حکم سے ہے سب کچھ, جب ہم نے مان لیا کہ رب کی رضا میں ہے یہ, جب ہم نے مان لیا کہ یہ سارے لوگ شہداء ہیں, یہ جنت میں ہیں. میری ایک بات سنو, میں یہ پوچھتی ہوں ایز اے لائف کوچ, تمہیں پتہ ہے میں اکثر یہ بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ فلسطین کے بچے, افغانستان کے بچے, کشمیر کے بچے, ہمارے اپنے پاکستان میں ان ایریاز کے بچے جو ٹرومیٹک ایونٹ سے گزرتے ہیں, یار کون ان کو لیتا ہے؟ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم انہیں اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں؟ ہم نہیں لے کر آتے. ہم ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ کرتے ہیں؟ نہیں. ایڈ پہنچا دو, ایڈ پہنچا دو, ٹینٹوں میں ہیں, گلیوں میں ہیں, چھپڑ میں پل رہے ہیں, ایڈ پہنچا دو, 2 وقت کا کھانا, باتھ رومز نہیں ہیں, ٹوائلٹس نہیں ہیں, ہاسپٹلس نہیں ہیں, بچوں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایڈ پہنچا دو, ایڈ پہنچا دو. ہو از ورکنگ فار دیئر ڈیولپمنٹ؟ دیر واز ونس اے ویڈیو, سیریا کے بچے جو مس پلیسڈ ہوئے ہیں اتنے سالوں سے, they did not know لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, because of course their parents were dead, they had nobody to teach them لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. You are raising a generation of Muslims, of this misplaced Syrian kids who do not know لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھ سے پوچھو یہ جو فلسطین کے بچے شہید ہوئے ہیں, کیا یہ ظلم ہے؟ انتہا کا ظلم ہے, انتہا کا ظلم ہے. لیکن ایک مومن کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایک مومن کا مائنڈ سیٹ ہے یار یہ اس دنیا سے اچھی جگہ پہ ہیں, ربلز میں رہتے, اور لوگ ان کو 2 اونے پونے کی ایڈ دیتے اور ان کو کہتے, اور ہم کتنے خود غرض ہیں یار, ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو اتنے لاکھ ایڈ پہنچا دی, بس اب شٹ اپ, ہم سے مانگو مت. اوہو, ہمارے پاس افغانی ریفیوجیز آئے ہیں نا, کیا کیا ہے ہمارے پاس, ہم لائک لسن کیا بات کی کہ جہاں وہ ہیں اس وقت زیادہ ہم سے بہتر جگہ پر ہیں, وہ ہم سے بہتر جگہ پر. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم وائس نہیں اٹھائیں گے. وی ول سے اٹس اے جینوسائڈ, وی ول سے دس از وائٹ سپریمیسی. اٹ از, جو ہے بولو, استطاعت ہے بولنے کی بولو, نہیں استطاعت مت بولو. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور جو رب نے لکھا ہے کہ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. تمہارے بولنے یا نہ بولنے سے رک نہیں جائے گا, پر جب تم بولو گے ایٹ لیسٹ ان لوگوں میں تو شامل ہو گئے, رب میں نے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی, اپنی آپ کے آگے تو کھڑے ہو سکو گے. آج سے 20 سال پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا. کیوں مر رہے ہو کہ ہمارا سوشل میڈیا شیڈو بین ہو جائے گا, ہمارا سوشل میڈیا یہ ہو جائے گا, ہم جو 4 پیسے کما رہے ہیں وہ رزق اللہ نے دینا ہے, رزق اللہ نے دینا ہے, اللہ دے گا. لیکن کیا یہ ہمیں تنگ نہیں کرتی؟ یہ باتیں کرتی ہیں, اس لیے میں شیم نہیں کرتی ہوں. میں نہیں شیم کرتی بھائی, ہر بندے کا نا ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہے. وہ جو ایک بندہ جس کے پاس ملینز آف فالوورز ہیں اور اس نے پوسٹ نہیں لگائی فلسطین کے بارے میں, کوئی بات نہیں ہے, اس ایک بندے کی پوسٹ لگانے سے فلسطین نے آرام میں آ جانا ہے. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اور ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. کانسیپٹ اچھا ہے, ویری نائس. ہر کسی کو ملا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو مل رہے ہیں ان کو ملنے دو, جو نہیں مل رہے ہیں ان کو رہنے دو. اور اللہ کے حکم سب کچھ ہو رہا ہے. بہت اچھی بات کی, اور اللہ ہی ان کو سکون دے گا. جو ہو رہا ہے اللہ ہی ان کو نسبت بہت کرے گا. ہم انسان بہت کم ظرف ہے عدنان, ہم بہت کم ظرف ہیں. 4 مہینے ایڈ دینے کے بعد 5ویں مہینے میں ہم تنگ ہونے شروع ہو جائیں گے. بڑی پازیٹیو ہیں آپ, ویسے آپٹیمسٹ بھی ہیں, اور اسی طرح ہی ہوتا ہے ویسے جس طرح کہ آپ آگے. میں یہاں تک پہنچی اس لیے ہوں کیونکہ یو نو there is nothing impossible. میں ہمیشہ کہتے ہیں it's always you versus you. You versus you. You know وہ جو ڈائلاگ نہیں ہے کرینہ کپور کا, میں اپنی فیوریٹ ہوں, you have to like yourself. I like myself a lot. کوئی مجھ سے پوچھے do you like yourself? I love myself. I love myself in a good way, not in a narcissistic way. And so I think that nothing is impossible. میرا رب میرے ساتھ ہے, میری بات حق ہے, میں سچ پہ ہوں, میں کسی کا حق نہیں مار رہی, میں کسی کو پریس نہیں کر رہی, میں کسی کا حق کھا نہیں رہی, میں پہنچ جاؤں گی, مجھے میرا رب پہنچا دے گا. ارم آپ کی بک کہاں اویلیبل ہے, کیسے لے سکتے ہیں, اور ان کا ابھی تو انگلش میں پبلش ہے, تو آپ اردو کی طرف بھی جا رہی ہیں اس کو پبلش کرنے کے لیے؟ میں نے بہت سارے 500 کاپیز اردو کی پبلش کے لیے پبلشر کے پاس بھیجنے کے لیے رکھ لی ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان انگلش اینڈ اردو. انگلش میں تو یہ ہے. ان مے آئی کیم ٹو پاکستان اور میں نے اس کو سیلف پبلش کیا. نو ون ٹاٹ می دس, اور یہ readings.com.pk پر ہے. یو کین بائی اٹ آن لائن اینڈ اٹ ول بی ڈیلیورڈ ٹو یور ہاؤس. اور اگر فار ایگزامپل کوئی آن لائن پڑھنا چاہے تو اس کی کوئی کاسٹنگ ہے؟ کنڈل پہ ہے یہ. اٹس آن Amazon world wide and it's on Kindle as well. تو وہاں سے آن لائن آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ ریڈ کر سکتے ہو. No one taught me this. اور اردو ورژن سے بہت جلدی آئے گا. اور آپ کا یوٹیوب چینل, انسٹاگرام چینل آپ کا اپنا کس نام سے پلیز؟ IRAM
BINTSAFIA, Iram bin Safia. That's my YouTube. Iram bin Safia is my Facebook, and Iram bin Safia _life coach is my Instagram. آپ کو ڈی ایم کرنا چاہے تو آپ اس پہ آپ بات کر سکتی ہیں, آپ کو ریچ کرنا چاہیں تو. I don't DM answers. تو کیسے آپ تک ہم مطلب اگر کوئی ہماری طرف سے پہنچنا چاہے, ہمارے ویور جو ہیں, تو کیسے آپ پہنچیں گے؟ میں نے یہ مذاق کیا تھا. I have my team, they do look at the DMs, but emails, I like emails. وہ میرا فوراً مجھے پتہ چل جاتا ہے. ای میل کیا میم آپ کا؟ irambin.safia@gmail.com. تو آپ کو ای میل کے تھرو آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں, and I have a website, irambin.safia.com. irambin.safia.com. And میں نے جو کوچنگ کے لیے جو میں لوگوں کو کہتی ہوں, میں کہتی ہوں پلیز گو آن مائی ویب سائٹ اینڈ یو ہیو دا پرائسز دیر اینڈ یو ہیو دا ٹائم اویلیبلٹی اوور دیر. بک یور سیشن اینڈ ان شاء اللہ وی ول گیٹ ان ٹچ. تھینک یو سو مچ. اٹ واز ونڈرفل سیشن ود یو. میں نے بہت کچھ سیکھا آج آپ سے. میں بہت سارے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کا پوڈ کاسٹ واز امیزنگ. تھینک یو سو مچ. اگین مجھے بہت ساری نالج آپ سے ملی, صرف پوڈ کاسٹ نہیں تھا, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج آپ سے. تھینک یو سو مچ.